الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو دوستو، حضرت مولانا مہمان خصوصی حضرت مولانا شیخ المشائخ شیخ سردار جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مسجد کی انتظامیہ ماہانہ جو درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، مولانا خالد صاحب، مفتی نور حیدر صاحب، اسی طرح جو اور رفقا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ایک اچھا سلسلہ روانہ کیا ہوا ہے، آپ نے رواں کیا ہوا ہے۔ آج تو ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ اس مجلس میں شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت شیخ مولانا سردار جان صاحب مدد اللہ العالیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ضعیف العمر ہیں، بہت عمر ہے ان کی، لیکن دین کی محنت کے لیے اور دین کی بات کرنے کے لیے، دین دعوت تبلیغ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، مجھے 7 دن پہلے مفتی خالد صاحب تشریف لائے ہمارے ہاں اور کہا کہ آپ نے آنا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ نہ بھی بولتے تو میں آتا۔ یہ اتنی بڑی مجلس ہے، اتنی بڑی، اس کے جو انوارات ہیں وہ ہم سے ظاہر تو نہیں ہے، لیکن پوشیدہ جب ہمیں پتہ چلیں گے، جب راز ہم پہ کھلیں گے، قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا، تب اس کا معلوم ہوگا۔ اور جو یہ لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے درود شریف کا ماہانہ، پتہ نہیں کتنا بھیجتے ہیں آپ نبی علیہ السلام پہ تحفتاً، کروڑوں کی تعداد پہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ کے ساتھ حصہ ڈالا کریں۔ میرے بھائیو دوستو، میری نیت یہاں بات کرنے کی نہیں تھی، میں ثواب کی نیت سے آیا تھا، سننے کے لیے آیا تھا۔ شیخ صاحب کچھ فرمائے سنو، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نے بات کرنی ہے۔ بڑوں کے سامنے بات کرنا بیت بھی سمجھتا ہوں، لیکن جب بڑوں نے بھی فرمایا، حکم جاری کیا کہ آپ بات کریں، شیخ صاحب نے فرمایا کہ آپ بات کریں، مفتی خالد صاحب نے فرمایا آپ بات کریں، تو میں پھر آیا بات کرنے کے لیے۔ باقی مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں خود سننے کا محتاج ہوں۔ جو اپنے شیخ سے سنا، حضرت اقدس سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، وہی آپ کے آگے بیان کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، انسان کی جو زندگی ہے اس کا خلاصہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں مستقبل میں کیا کروں گا۔ آج میں مثلا میری عمر جو ہے 21 سال ہے، 20 سال ہے، کل میں 30 سال کا ہوں گا، تو میں نے کل کیا کرنا ہے؟ میں 22 سال کا ہوں گا، 23 کا ہوں گا، 24 کا ہوں گا، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ میری زندگی ہے۔ میں اپنے آنے والے وقت کی سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں دنیاوی لحاظ سے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم دنیاوی لحاظ سے تو سوچتے ہیں، لیکن ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری آخرت کیسی ہے۔ میں نے کل مرنا ہے، پوری عمر میں نے یہاں نہیں رہنا، کل میں نے کیا کرنا ہے، یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ آپ بیٹھے، حضرت ایک بات پہ منع کر رہے ہیں، تصویر ویڈیو وغیرہ نہ بنائے، بیٹھے۔ تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا میں نے کل کیا کرنا ہے، میں نے قبر پہ جانا ہے، میں نے مردے دیکھے ہیں، میں نے کفن دیکھے ہیں، میں نے کرنا کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم غافل ہو چکے ہیں اس دنیا میں، اتنا غافل جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج ہمارا چھوٹا بچہ ہوگا، اس سے پوچھو کیا بنو گے بڑے ہو کر، وہ کہے گا کہ میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے پائلٹ بنوں گا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نیک عالم بنوں گا، دیندار بنوں گا، قاری بنوں گا۔ ہمارے گھروں کے ماحول معاشرہ ہمارا اس طریقے سے بن چکا ہے۔ ہم بہت ڈوب چکے ہیں اس دنیا میں، کھپ چکے ہیں، مر چکے ہیں اس دنیا میں۔ اس دنیا سے کیسے نکلیں گے؟
اللہ کے ذکر سے نکلیں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو نکلیں گے، قبر کو یاد کریں گے تو نکلیں گے، حشر کا میدان سامنے رکھیں گے تو نکلیں گے۔ یہ چیز نہیں کی تو ہم بہت غفلت میں رہیں گے۔ اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ دن میں دیکھیں، پورا دن ہے، ہم نماز کی ہمیں پابندی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے نماز کسے کہتے ہیں۔ بس آج زیادہ پیسے کما لی، یہ میرے لیے بہت بڑی خوبی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی خوبی ہے، یہ جب پیسے کما لی، آج زیادہ گھٹا ہو گیا، آج زیادہ گاہک آ گئے دکان پہ، آج زیادہ ترتیب ہو گئی تو میرے لیے گھٹا ہے۔ حالانکہ یہ خسارے میں ہم پڑے ہیں، خسارے میں پڑے یا نہیں پڑے، ہم خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے اندر حالات کا، میں نے کیا کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ دنیا چلے یہ تو کمانا ہے، معاش کا ذریعہ ہے، کیونکہ محنت کرنی چاہیے، لیکن دین کو بھی اپنانا چاہیے۔ دنیا کا کام تو میں نے ویسے بھی کرنا ہے، لیکن سنت کے طریقے سے کرنا، حلال کو حلال جان کر، حرام کو حرام جان کر میں کروں تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ صحابہ نے جس طریقے سے کاروبار کیا، نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے کاروبار کے اصول بتائے، اس طریقے سے میں کروں گا تو مجھے اجر ملے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم چلتے پھرتے ذکر کریں، ذکر، بس اللہ کو یاد کریں، اللہ تم مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ کی طرف دل جائے گا، بس یا اللہ تم مجھے دیکھ رہا ہے، اور کوئی نہیں میرے ساتھ، میں کمرے میں اکیلا ہوں، اللہ تم مجھے دیکھ رہا ہے، میں دو ہوں تیسرا تو ہے، میں تین ہوں چوتھا تو ہے، میں ایک ہوں دوسرا تو ہے۔ یہ جس دن ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی، یہ خیال آئے گا، انشاءاللہ ہمارے گناہ نہیں ہوں گے، پھر ہم سے کبھی پھر گناہ نہیں ہوگا، ہم سے پھر کبھی بھی جھوٹ نہیں ہوگی، ہم سے کبھی ہم حلال کو کمائیں گے، کبھی بھی حرام کو نہیں کمائیں گے۔ اور جب ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، اس طرف سوچتے نہیں ہیں، تو پھر تو ہماری زندگی عجیب چل رہی ہے، پھر تو ہماری زندگی بہت عجیب جائے گی۔ ایک عالم سے میں نے سنا تھا، اس کا بیان سن رہا تھا، ایک مجلس میں بیٹھا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جس گھر میں پرنٹ تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ جس گھر میں پرنٹ تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ اور جس دل میں گندی محبت ہو، گندی تصویریں ہو، عشق مجازی ہو، اس کے دل میں کیا اللہ داخل ہوگا؟ میں کیوں کروں دنیا سے محبت، میں کیوں کروں غلط محبت، کیوں، مجھے کیا ملتا ہے غلط محبت سے؟ یہی ہے نا بس بدنامی کا سبب، بے وفائی کا سبب۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ ایسا در ہے کہ اس میں نہ بے وفائی ہے نہ کچھ ہے۔ رات کو جب اٹھتے ہو، آخری صبح کے آخری ہونے کے جو لمحات ہیں، 3 بجے کا ٹائم، 4، اس وقت اللہ سے بات کرو، اللہ سے باتیں کرو، اس کا جو مزہ ہے، او ہو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والا بنو۔ ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تو راتوں کو لمبی لمبی رکعت کیا پڑھیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں کیا پڑھیں گے؟ ہم اللہ کو کیا راضی کریں گے؟ بس ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے، مرنا تو نہیں ہے، ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، ایسا خود کو بنائیں کہ دوسروں کی بھی اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ ذکر اذکار کی طرف توجہ دیں، اپنی روزمرہ کے جو معمولات ہیں، رات کو سونے سے پہلے دیکھا کریں کہ میں نے آیا دن نیکی میں گزارا یا گناہ میں گزارا۔ آج میرے گناہ بہت ہیں یا نیکیاں بہت ہیں؟ اگر گناہ کم ہے، نیکیاں بہت ہے، تو آپ پہ ٹھیک چل رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی نیکیاں جو ہے کم ہیں اور گناہ بہت ہیں، تو آپ خسارے میں چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف فرما ہے۔ میں نے بات کرنے کا تو حق نہیں تھا، لیکن بس اس نیت سے بات کی کہ یہ باتیں مجھ میں آ جائیں، یہ باتیں میری سمجھ میں آ جائیں۔ کیا پتہ میری اس بات کی وجہ سے کسی اور کی سمجھ میں آ جائے، اس کی زندگی بدل جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں حضرات کریں گے، اور دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ اور ہماری جو ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے اندرون لاہوری گیٹ میں، اسی طرح جو 5-6 جگہوں پہ اور ہماری سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی جو مجالس ہوتی ہیں، تو اس میں
مفتی صاحب آپ ساتھیوں کے ساتھ شرکت کے کریں، نوجوان سارے بیٹھے ہیں، سب کو لایا کریں۔